السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی مشیت کے مطابق اپنے بعد بندوں کو شیریں زبان اور خوش کلامی سے سرفراز فرمایا ہے۔ میں بے شمار عطا و بخشش پر اس کی حمد بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جو صراط مستقیم کی رہنمائی کرے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں جامع کلام، عمدہ حکمت، اعلیٰ ترین علم، صبر و تحمل اور جود و سخا کی دولت سے نوازا گیا۔ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر رحمت و سلامتی نازل ہوں۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ سے اس انسان کی طرح ڈرتے رہو جو موت کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، آخری سفر کی تیاری میں لگا رہتا ہے اور باطل آرزوؤں کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ مسلمانوں، لوگوں سے ہم کلام ہوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ یہی حصول علم و فن کا ذریعہ، عقل و شعور کو پختہ کرنے اور فہم و فراست کو جلا بخشنے کا راستہ، اور دلوں میں خوشی و مسرت پیدا کرنے اور ان سے غم و اندوہ کو زائل کرنے کا سامان ہے۔ کسی کو مخاطب کرتے وقت خوشگوئی و خوش بیانی اختیار کرنا، اور کسی سے ملتے وقت یا کسی سے روبرو ہوتے وقت یا کسی کے ساتھ بیٹھتے وقت شیریں کلامی کو معمول بنانا انسان کی بہترین خوبی، مشہور فضیلت اور اعلیٰ درجے کی منقبت ہے۔ جو اپنے مخاطب کی عزت و احترام کرتے ہوئے اپنی بات کو خوبصورت بناتا ہے، اپنی گفتگو کو آراستہ کرتا ہے، اپنی زبان کو سنوارتا ہے، اپنے بیان کو سجاتا ہے اور اپنے خطاب کو مزین کرتا ہے، اس کی طرف دل و جان، محبت و وارفتگی کے ساتھ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اس شخص کی محبت و دیت کر دی ہے جو دلوں کا ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جو شیریں ہو اور سننے میں خوب اچھے لگے، جبکہ دلوں میں اس شخص کے لیے بغض اور نفرت و کراہیت ودیت کر دی ہے جس کی زبان بگڑی ہوئی ہو، جو بے حد چیخنے والا، سخت زبان دراز، دشنام تراز، فحش گو اور بد زبان ہو، جسے اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ کسی حکیم نے بجا فرمایا، نرم گفتگو دلوں میں پوشیدہ کینہ کپٹ کو دھو دیتی ہے، شیریں گفتگو حرما نصیب، زخم خوردہ اور غم زدہ انسان کی تسلی کا ذریعہ بھی ہے۔ متنبی نے کیا خوب کہا ہے، آپ کے پاس ہدیہ کے لیے کوئی گھوڑا اور مال و زر نہیں ہے، آپ تہی دامہ ہے تو کم سے کم آپ کی زبان میٹھی ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات بھی صدقہ ہے، بخاری و مسلم۔ لوگوں کو جب بھی مخاطب کریں تو اچھے، خوبصورت اور پاکیزہ الفاظ سے مخاطب کریں، ایسے الفاظ سے دور رہیں جن میں خست و دنات، فحش اور شدت و سختی ہو۔ الفاظ ایسے ہوں جن میں مخاطب کے لیے حقارت، تنقیص، ذلت اور عدم احترام کا کوئی پہلو نہ ہو۔ ایسے صاف ستھرے الفاظ ہوں جن میں سامعین کا مذاق اڑانے، انہیں حقیر، چھوٹا اور کمتر سمجھنے کا دور دور تک کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی لوگوں سے اچھی طرح گفتگو کرو اور ان کے لیے تواضع اختیار کرو۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ باز سے شروع ہوتی ہے اور ہلاکت و بربادی پر ختم ہوتی ہے، اور بڑے شر و فساد کی ابتدا چھوٹے شر سے ہوتی ہے۔ اسی طرح زبان جنگ کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے۔ انسان کی زبان پر وہی چیز آتی ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر دل میں خیر و نیکی ہو تو زبان سے بھی خیر و بلائی نکلے گی، اور اگر دل میں شر و برائی ہو تو زبان سے بھی شر و برائی نکلے گی۔ بنجر زمین میں جھاڑیاں ہی اگتی ہے، آدمی کی زبان اس کے دل کی کنجی ہوتی ہے، وہ زبان سے اسی چیز کا اظہار کرتا ہے جو دل میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ محمد بن علی کا قول ہے، کمینہ خصلت انسانوں کا اصل ہتھیار بد کلامی ہے۔ مسلمانوں، جن سے ہم کلام ہونے جن سے ہم کلام ہونے اور گفتگو کرنے کے لیے سب سے زیادہ الفاظ کے حسن انتخاب کا خیال کرنا چاہیے، وہ ہمارے والدین ہیں۔ والدین کے بلند مقام و مرتبہ اور عظیم حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے دلکش اور حسین معانی اور جذبات پر مشتمل
پاکیزہ اور بہترین الفاظ اور اسلوب بیان کے ساتھ انہیں مخاطب کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ